حضور فرماتے ہیں میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی تو 3 طرح کے لوگ تھے جن کو حضور نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے ریئیکشن دیا. ریئیکشن دینے والے 3 طرح کے لوگ. ایک وہ کہ جن کو حضور نے دین کی دعوت دی اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضور کو جھٹلایا, جیسے کہ ابو لہب. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر بلایا, رات کے کھانے کا انتظام کیا, عشائیہ ڈنر کا انتظام کیا. آج کل ایک جملہ آپ سنتے ہوں گے, ڈنر ڈپلومیسی. جب فارن سے کوئی گیسٹ ہمارے ملک میں آتا ہے, ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں رشیا کے پریزیڈنٹ کا آنا ہوا, تو ان کے سمان میں, ان کے آدر میں, ان کے اعزاز میں ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ نے ایک ڈنر کا اہتمام کیا. آج لوگ اس کو کہتے ہیں ڈنر ڈپلومیسی, رات کے کھانے پر بیٹھنا اور اچھی اور کار آمد باتیں کرنا. کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے, بات کو سمجھانا اور سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے. سامنے والا انسان جسے آپ اپنے کھانے پر بلاتے ہیں, جسے آپ اپنے دسترخوان پر عزت سے بٹھاتے ہیں, جب آپ اس کے سامنے بات رکھتے ہیں تو کچھ اثر آپ کے کھانے کا ہوتا ہے, کچھ آپ کے اخلاق اور آپ کے رویے کا ہوتا ہے. تو بات کو سننا, سمجھنا اور عمل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. آج دنیا اس کو ڈنر ڈپلومیسی کہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو یہ مزاج پہلی مرتبہ اگر کسی نے دیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب آپ نے دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر کھانے کا انتظام کیا, رات کے کھانے کا, جسے عربوں میں عشائیہ کہتے ہیں اور انگریزی زبان میں ڈنر کہتے ہیں, بٹھایا اور دین کی دعوت دی. اس دین کی دعوت کو سن کر سب سے برا اور سب سے خراب ریئیکشن اگر کسی نے دیا تو وہ آپ کا خون کا سگا چچا ابو لہب تھا. اللہ. تو ریئیکشن دینے والوں میں ایک ابو لہب اور اس کی ٹولی کے لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کو سنا اور جھٹلا دیا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے دین کی دعوت کو سنا, فوری طور پر جھٹلایا تو نہیں, لیکن انہیں دین کو قبول کرنے میں کچھ تردد, کچھ شک اور کچھ الجھنے اور کچھ توقف تھا. تو انہوں نے تھوڑا وقت لیا سوچنے کا, سمجھنے کا, حضور کی باتوں پر غور کرنے کا. یہ دوسرا طبقہ تھا. تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی اسے کچھ نہ کچھ تردد رہا, اسے کچھ نہ کچھ جھجک اور تکلف رہا, الا ابا بکرین, سوائے ابو بکر کے. ابو بکر وہ پہلے انسان تھے کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اے ابو بکر میں اللہ کا آخری پیغمبر اور خدائے وحدہ لا شریک کا آخری نمائندہ ہوں, اللہ کو ایک اور مجھے اس کا رسول مانو. ابو بکر صدیق نے اتنا سنا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. اکیلے ابو بکر ہیں جنہوں نے حضور کی دعوت کو سنا, سوچا بھی نہیں, غور بھی نہیں کیا, تکلف بھی نہیں کیا, توقف بھی نہیں کیا, سوچنے کے لیے ٹائم بھی نہیں مانگا. ادھر آقا نے کہا اور صدیق اکبر نے قبول کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی معتبر موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تمام صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بڑا مرتبہ 10 صحابہ کا ہے. کن کا ہے؟ 10 صحابہ کا. انہیں اصطلاح کی زبان میں عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں, جنہیں اللہ کے نبی نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار, عشق و محبت کے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ 10 مبارک مقدس صحابہ کی جماعت ہے جس کا رتبہ سب سے افضل. ان 10 صحابہ میں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں,
حضرت مولا علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ 10 صحابہ کی جماعت ہے. ان 10 میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق خود ہیں، ایک ابو بکر صدیق خود ہیں. ان کے علاوہ ان 10 صحابہ کی جماعت میں آپ کے علاوہ 9 لوگ ہیں. ان 9 صحابہ میں سے 5 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ اور محنت سے مسلمان ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ 10 صحابہ جن کا رتبہ سب سے بڑا ہے، ان میں سے ایک خود، اور باقی 9 میں سے 5 وہ جن پر صدیق اکبر نے محنت کی اور وہ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ سبحان آپ اللہ. سمجھ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے مشن کے لیے صدیق اکبر کی خدمات کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. واہ کیا جب تک آپ مشن محمد الرسول اللہ کو نہیں سمجھیں گے، صدیق اکبر کی وفاداری سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جس نے مشن سمجھ لیا میرے آقا کا، قسم خدا کی وہ صدیق اکبر کی محبتوں کا اسیر ہو جائے گا. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے حضرت. ضرورت اس بات کی ہے کہ چیزوں کو پڑھیں، کیا بات. پھر پڑھیں اور پڑھ کر گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. تب سمجھ میں آئے گا کہ ابو بکر صدیق کی ذات کیا ہے. سبحان اللہ. آج کل لوگوں کو ایک عام آدمی سمجھ میں نہیں آتا، صدیق اکبر اتنی آسانی سے کسے سمجھ میں آنے والے ہیں. کیا بات ہے حضرت. واہ. اور دوسری بات، یہ بات یاد رکھیں، کسی کو سمجھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بے شک پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پڑھائی سے ایک بات یاد آ گئی. کسی زمانے میں ایک محاورہ چلتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہو جاؤ گے خراب. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی کرکٹر آیا، نوی فیل تھا، نوی فیل کوئی کرکٹر آیا، بڑا مشہور و معروف کرکٹر بنا، پوری دنیا میں نام کمایا اس نے، اور اتنا نام کمایا، پیسہ کمایا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پیسے زیادہ ہونے لگتے ہیں نا، تو آدمی کی خرابیاں بھی اچھائیاں بن جاتی ہیں. ہمارے استاذ گرامی مفتی ممتاز نعیمی علیہ الرحمہ سابق شیخ التفسیر جامعہ نعیمیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے کبھی کبھی. وہ کہتے تھے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. تو مثال بدل دی لوگوں نے. اس نے پیسہ کمایا، نام کمایا، شہرت کمائی، تو لوگ کہنے لگے کہ پڑھو گے لکھو گے ہو جاؤ گے خراب، کھیلو گے کودو گے بن جاؤ گے نواب. آج کل جسے دیکھو ہر تیسری گلی میں لڑکا IPL میں جانے کی کوشش کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں کرکٹ کی اکیڈمیاں کھل رہی ہیں. لوگ 3-3 4-4 5-5 7-7 8-8 سال کی عمر سے بچوں کو کرکٹ کی کوچنگ دلا رہے ہیں، اور ہر طرح کا آدمی دلا رہا ہے. عام آدمی کیا، دیندار کیا، پڑھا لکھا کیا، جاہل کیا، سب سوچ رہے ہیں کہ کسی صورت سے میرے بچے کا کسی IPL ٹیم میں تکا بیٹھ گیا نا تو سمجھ لیں لائف از سیٹل، پوری طریقے سے اسٹیبل ہو جائے گی لائف. مگر یاد رکھیں، کسی ایک آدمی کے امیر ہو جانے سے، کسی ایک آدمی کے کروڑ پتی یا ارب پتی ہو جانے سے اس کی قوم آگے نہیں بڑھتی. انڈیویجول وہ پرسن تو آگے بڑھ جائے گا، انفرادی طور پر وہ آدمی آگے بڑھ جائے گا، مگر ایک آدمی کے امیر ہو جانے سے قوم آگے نہیں بڑھتی. قوم تب آگے بڑھتی ہے جب قوم کے بچوں کے پاس تعلیم ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا قوم تب آگے بڑھتی ہے جب قوم کے بچوں کے پاس ایجوکیشن اور تعلیم کا ہنر ہوتا ہے. جس قوم کے پاس تعلیم ہے وہ قوم آج نہیں تو کل آگے بڑھ جائے گی، اور جس قوم کے پاس صرف پیسہ ہے وہ آج نہیں تو کل پیچھے ہو ہی جائے گی. اللہ حق ہے. اس لیے کہ پیسہ زیادہ دیر نہیں رکتا، پیسہ زیادہ دیر نہیں رکتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ دیکھیں تعلیم کیا ہے، تعلیم کی اہمیت کیا ہے. جنگ بدر جب ہوئی تو 70 قیدی کافروں کے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے. ان 70 قیدیوں کو گرفتار کر کے مدینہ لے گئے. مدینہ لے جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مشورہ کیا
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللهم علی صل سیدنا وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما معدن صليت الجود وسلمت والکرم وعلی وباركت آلہ واصحابہ على وبارک سيدنا وسلم إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم صلو إنك علیہ حميد صلاۃ مجيد. وسلام علیک یا صلی رسول اللہ اللہ۔ علیہ وسلم. تو 70 صحابہ 70 لوگوں کو گرفتار کیا صحابہ کرام نے جنگ بدر میں، اور گرفتار کر کے انہیں لے آئے مدینہ منورہ۔ آئیے وہ 70 قیدی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو ستایا، مکے میں پریشان کیا، زیادتی کی، طعنے دیے، رسول اللہ کو تکلیفیں دی، لڑنے آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک مشورہ کیا، ان 70 لوگوں کا کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ نہ تو ان لوگوں کو مستقل قید رکھا جائے، نہ ان کو قتل کیا جائے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے بطور فدیہ کچھ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ مسلمان اس وقت غربت کے دور سے گزر رہا ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس آدمی تھے 313 اور تلواریں تھی 8۔ اللہ 305 آدمیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں تھی۔ اس بے سر و سامانی اور مفلسی کے دور میں مسلمانوں کو جنگ بدر لڑنا پڑی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جنگ و جدال کی باتیں کرتے ہیں، اسلام قتل و قتال کی بات کرتا ہے، ان لوگوں کو بتاؤ تاریخ کے پنوں سے، اتہاس کے پنے اٹھا کر کے بتاؤ کہ اسلام نے اپنی پہلی جنگ اس وقت لڑی جب آدمی 313 تھے اور تلواریں صرف 8 تھیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے حضرت، بہت عمدہ۔ 8 تلواروں کے سہارے جنگیں نہیں لڑی جاتی، اور وہ بھی 1000 تلواروں سے۔ اللہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کی وہ جنگ ڈیفینسو وار تھی، دفاعی جنگ تھی۔ اپنی جان، اپنا ایمان بچانے کے آخری درجے کو پہنچ چکے تھے مسلمان، تب جا کر مسلمانوں کو جنگ بدر میں اترنا پڑا۔ جنگیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اٹیکنگ وار، ایک ہوتی ہے ڈیفینسنگ وار۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ صاحب خود سے آگے بڑھ کر کے جنگ کرنا، خود سے اٹیک کرنا، اور ایک ہوتا ہے ڈیفینس کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنا دفاع اور اپنا بچاؤ کرنا، آتم رکشا میں جنگ لڑنا، آتم رکشا میں یدھ لڑنا۔ اسلام کی پہلی جنگ آتم رکشا میں لڑی گئی ہے، اپنے ڈیفینس اور اپنے دفاع میں لڑی گئی ہے، اور 313 آدمی تھے مگر تلواریں صرف 8 تھیں۔ اس حالت میں جنگ لڑی ہے، اللہ نے کامیابی بخشی، ظالم ناکام ہوئے، گرفتار ہوئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ، مسلمان بڑی بے سر و سامانی کے دور میں ہیں، اگر ہم ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں گے تو جو پیسہ بطور فدیہ ملے گا اس سے مسلمانوں کی غربت دور ہوگی اور مسلمانوں کو کچھ خوشحالی ملے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں، ان پر ہمارا احسان ہوگا کہ ہم نے ان کو مارا نہیں بلکہ ہم نے ان کو زندہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا پتا ہمارے اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، سبحان اللہ، بے شک، اور وہ دین کا خدمتگار بن جائے۔ کیا پتا ان کی نسل ہمارے اس عمل کی وجہ سے ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے اور وہ دین کی خدمتگار بن جائے۔ یہ مشورہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے صدیق اکبر کے مشورے سے سراسر اختلاف ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی 70 قیدی ہیں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے، اللہ ان میں سے کسی کو بھی زندہ، سب کو مار دیا جائے۔ اور صرف مارنے پر نہیں، حضرت عمر کا مشورہ سنو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسے نہ مارا جائے کہ کوئی بھی مار دے، ان میں سے جو آدمی جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اس مسلمان رشتہ دار کے حوالے کرو اور اس کے ہاتھوں مارا جائے۔ اللہ یعنی رشتہ دار مسلمان اپنے رشتہ دار کافر کو مارے، تاکہ ہر دشمن کو یہ سبق ملے کہ وہ ہمارے مقابلے آنے سے پہلے اور اللہ و رسول کی مخالفت اور بغاوت سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ایسی مار دیں گے تو ان کو جلدی سے آسانی سے موت مل جائے گی، انہیں تو کسی بڑی وادی میں اکٹھا کر کے زندہ جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تینوں مشورے سنے اور یہ کہا کہ سب سے بہتر مشورہ صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
صدیق اکبر کو سمجھیں آپ. اللہ اللہ کیا بات ہے حضرت سبحان. ایک کے بعد ایک اس مشورے پہ عمل شروع ہو گیا. فدیے کے بعد چھوڑا جانے لگا. اخیر میں کچھ ایسے قیدی بچے جن کے پاس فدیے کی دینے کے لیے رقم نہیں تھی. سوال یہ آیا کہ اب انہیں کیسے چھوڑا جائے, ایسے ہی چھوڑ دیں؟ تو ایک مشورہ پھر آیا, اور وہ مشورہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو بھی ایسے نہ چھوڑا جائے, بلکہ ان میں سے کچھ قیدی جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. کیا ہے؟ کچھ قیدی پڑھے لکھے ہیں اور دینے کے لیے پیسے ہیں نہیں, رہائی کے لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اس لیے ان کو مفت میں نہ چھوڑا جائے. ان کے اوپر شرط رکھ دی جائے کہ جتنے تم پڑھے لکھے ہو اس کی بیسک چیزیں ہمارے بچوں کو سکھا دو, ہم چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت. اب آپ ذرا سوچیں, جو لوگ مسلمانوں سے جنگ لڑنے آئے وہ مسلمانوں کے ہمدرد اور خیر خواہ تو ہوں گے نہیں. کتنے بڑے دشمن ہوں گے جو مسلمانوں کو مٹانے آئے, لیکن گرفتار ہو کے مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یار صدیق اکبر کی سفارش پر قتل نہ کر کے ان کو یوں ہی چھوڑا جانے لگا. جب کچھ قیدیوں کے پاس پیسے نہ بچے تو شرط لگائی گئی کہ جو تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو, جو علم جانتے ہو وہ ہمارے بچوں کو سکھا دو, ہم چھوڑ دیں گے. ایک سوال کندرکی کے غیور مسلمانوں سے اور مسجد صدیق اکبر کے نمازیوں سے میرا ہے, وہ قیدی جو رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے کیا؟ وہ حدیثوں کا علم رکھتے ہوں گے کیا؟ وہ فقہ کا علم رکھتے ہوں گے کیا؟ کیا وہ دین کی باتوں کو جانتے ہوں گے؟ اگر وہ قرآن و حدیث جانتے ہوتے, فقہ کو جانتے ہوتے, تو وہ مسلمان ہوتے, کافر کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی قیدی تھے وہ دنیا کا ایسا کوئی علم جانتے تھے جو اس وقت مسلمانوں کے بچے نہیں جانتے تھے یا کم جانتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اگر دنیا میں رہنے کے لیے اپنی جان کے دشمن سے بھی سیکھنا پڑے تو سیکھنا, واہ واہ کیا بات. مگر علم حاصل کرنا سبحان مت چھوڑنا. یہ صدیق اکبر کی اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں, یہ بات, یہ میسج اپنے دماغ کے اندر چسپا کر کے رکھو کہ علم اگر جان کے دشمن سے بھی ملے تو اسے بھی استاذ بنا لو, اسے بھی استاذ بنا لو. اس لیے کہ علم بہرحال علم ہوتا ہے, اور علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, جہاں سے ملے مومن اس کا پہلا حقدار ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.